موضوع الدرس کی فضیلت الایمان بالغیب، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ الحمدللہ کے دروس سابقہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مسائل جو ہیں وہ اہم ہیں: توحید بجمیع انواعہ، اسی طرح ایمان بالنبوت والرسالہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان بالمعاد یعنی قیامت پر ایمان۔ یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی تھیں، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ توحید کا مسئلہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، نبوت اور رسالت کا سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، ضد نہ ہو، اناد نہ ہو، تو ہر آدمی جانتا ہے اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے، کتنے رسول بھیجے۔ ایک ہے کہ ضد ہو، اناد ہو، جیسے کہ یہودی ہمارے پاک پیغمبر کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تورات میں موجود ہے، بشارات موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے، بشارات عیسیٰ۔ تو نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو۔ سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلائل سمائی کی ضرورت ہے، نہ کہ دلائل عقلی کی۔ عقل کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ تو اب اسی طرح اپنا ایمان جو ہے، ہمارا ایمان اس پہ حق ہونا چاہیے کہ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد بعثت برحق ہے، صحیفہ اعمال کی تقسیم برحق ہے، میزان اعمال برحق ہے، پل صراط پہ گزرنا برحق ہے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے جنت والے جنت میں اور عدل سے جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل برحق ہے، اس میں ذرے کے برابر بھی کوئی شک نہیں۔ اب اسی بات کو یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ مثلا اگر آدمی اپنا عقل دوڑائے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے ماورائے عقل ہے، یعنی عقل کے خلاف نہیں، یاد رکھو، لیکن ہمارے عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ابھی ہمارا علم، ہمارا عقل اس مقام پہ نہیں پہنچا، اور جوں جوں علم ترقی کرتا جائے گا مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ذہنوں میں اچھی طرح رکھ لیں کہ اللہ نے جتنے معجزات اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں وہ برحق ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات ہمارے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔
اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جتنے معجزات انبیاء کو ملے تھے ان کی تصدیق جو ہے وہ ہر لحاظ سے علمی طور پہ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین کیا لکھنا ہے، تو اس کی چیزیں ایک تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، ایک لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنی ہے، ایک لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، یا نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یا یوں سمجھ لو مومن ہے یا کافر ہے. یہ 3 چیزیں ابھی وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اللہ پہ یقین رکھو. جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. سابقہ کتابوں میں روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت نہ گزارو. وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت میں نہ پڑو، میں نے لکھ دیا ہے اور جو لکھ دیا ہے وہ ملنا ہے. اسی طرح محاورات عرب میں کہتے ہیں النصیب یصیب ولو تحت الجبلین، اللہ نے جو تیرا نصیب لکھا ہے نا، اگر وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی رکھ لو تمہیں ملے گا. اور اسی طرح یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا موت ہی نہیں آئے گی. تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی. اب دیکھیں نا، عقل یہاں کام نہیں کرتا تھا کہ جی کیسے لکھا گیا، ابھی نطفہ ٹھہرا ہے، وہ ماں کے رحم کے اندر ہے، پھر نطفے سے علقہ بنا، مضغہ بنا، اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنی، پھر اس پہ گوشت چڑھایا گیا، پھر روح پھونکا گیا، پھر بچے میں حرکت پیدا ہوئی، پھر 9 مہینے گزرے، پھر تو یہ سارا نظام جو ہے تو اندر جا کے فرشتے نے کیسے لکھا. اب عقل تو کام نہیں کرتا، اور اس لیے عقل بھی کام نہیں کرتا. ابھی فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کسی غیر عورت کے رحم کے اندر کیسے چلے گئے، جبکہ غیر عورت کو تو دیکھنا بھی حرام ہے. بات سمجھیں. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، تھوڑا توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اب غیر محرم عورت سے غیر محرم مرد کا نظر ڈالنا بھی حرام ہے، لیکن جبریل بی بی مریم کے سامنے کھڑا ہے نا کہ نہیں. حالانکہ غیر محرم کو اجنبی عورت سے بات کرنا بھی حرام ہے، نظر ڈالنا بھی حرام ہے. وہ مجبوری ہے تو بس ہاں نہ ہمیں بات کریں، یہ تو نہیں کہ کس سے کہانیاں شروع کر دیں. تو اب جبریل علیہ السلام جب آ رہے تھے، بی بی مریم نے دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انہوں نے کہا میں رحمان کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میری طرف کیوں آ رہے ہو. ایک خوبصورت جوان اور ایک خوبصورت پاک لڑکی. تو اب جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال ان
انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما سویا. حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی نہ گھبرائیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو گناہوں سے بھی پاک. مجھے تو آپ کے رب نے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیں کہ ایک پاکیزہ بچہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو اب دیکھیں جبریل علیہ السلام بات بھی کر رہے ہیں. اچھا، پھر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جو ہے پھونک بھی مار رہے ہیں. تو یہ سارے مسئلے کیوں ہیں کہ بھئی جبریل فرشتہ ہے، انسانوں کے لیے احکام الگ ہوتے ہیں، ملائکہ کے احکام الگ ہوتے ہیں. اور جہاں ہم نہیں جا سکتے فرشتے جا سکتے، جہاں ہم نہیں جا سکتے جنات جا سکتے ہیں. جنات نے آسمانوں کے قریب باقاعدہ اپنے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. تم تو نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اب جیسے جیسے علم نے ترقی کی مسئلہ حل ہو گیا کہ اب جب علم نے ترقی کی اور جناب میڈیکل سائنس نے ترقی کی، انہوں نے باقاعدہ وہ جو مادہ منویہ ہے نا، اس کے اندر جو جراثیم ہیں ان کا عدد بھی اور جو لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لیا. اب ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جس سے سارا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ واقعی جناب یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے باقاعدہ وہ تحریر کا باقاعدہ منظر بھی کمپیوٹر پہ دکھا دیا کہ جی یہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جی اتنے ملین جراثیم جو ہیں آدمی کے ایک وقت کے مادہ منویہ میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتلا دیا کہ جی عورت اور مرد کا جو مادہ ہے، ایک میں وائی ہوتے ہیں، ایک میں ایکس ہوتے ہیں. اب جب علم نے ترقی کی تو اللہ کے نبی کی بات سچی ہو گئی نا کہ اللہ کے حکم سے سب لکھا جاتا ہے. تو جوں جوں علم ترقی کرتا چلا جائے گا وہ تصدیق ہوتی جائے گی. پہلے علم محدود تھا، کوئی آدمی جانتا ہی نہیں تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. پہلے آدمی نہیں جانتا تھا کہ جی رسومات کیا ہوتے ہیں، وائی کیا ہے، ایکس کیا ہے. اور اب تو جناب یہ ہے کہ آپ جہاز سے وہ جو دوربین ہے نا اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں، آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو. اچھا، پھر وہ ہر جراثیم جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں بعد ہوتے ہیں. ورنہ تو میاں بیوی ملتے ہیں، روز ملتے ہیں، ہفتے میں ملتے ہیں، 2 دن بعد 10 دن بعد ملتے ہیں، لیکن حمل نہیں ٹھہرتا. حالانکہ پانی تو نکل رہا ہے. اچھا، حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ ماء الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق، کہ مرد کا پانی جو نکلتا ہے مادہ منویہ وہ سفیدی مائل ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو ہے وہ پیلا، ہلکا پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے. اب یہ چیز میڈیکل سائنس نے بھی مان لی کہ بھی مرد کا نطفہ جو ہے اس کی یہ شکل ہے اور عورت کا نطفہ جو ہے اس کی یہ شکل ہے. اسی طرح اب اللہ تعالی نے ہمیں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا. اصل آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی اولاد کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اور اس کو کیسے ہم نے قرار مکین ایک جگہ میں محفوظ رکھا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، اس کے اوپر ایک پردہ ہے، پھر اس کے اوپر رحم ہے، پھر اس کے اوپر پردہ ہے. ان 3 پردوں میں ہم نے رکھا تھا کہ ہوا داخل نہ ہو، کوئی چیز داخل نہ ہو، اس نطفے کو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے، خراب نہ کرے، وہ محفوظ رہے. اب
اب جدید میڈیکل سائنس بھی مان گئی کہ ہاں جی باقی مرد کا پانی ایسا ہوتا ہے، عورت کا ایسا ہوتا ہے۔ اچھا حضور پاک سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بیٹا باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی بیٹا ماں کی شکل ہوتا ہے، اور کبھی دونوں کی شکل ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے، اور کبھی نہ باپ کی شکل نہ دادی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا علی ماء الرجل، اگر پانی مرد کا غالب آ جاتا ہے تو باپ کی شکل ہوتا ہے، اور اگر پانی عورت کا غالب آ جاتا ہے تو عورت کی شکل ہوتا ہے، اور اگر دونوں برابر ہوتے ہیں تو کچھ اعضاء اس کی شکل ہوتی ہیں اور کچھ اعضاء اس کی شکل ہوتی ہیں۔ اب میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات مان لی۔ اچھا اسی طرح ہمارے علم نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ مرد کے نطفے سے انسان کی وہ چیزیں بنتی ہیں جو سخت ہیں، جیسے ہڈیاں ہیں، اعصاب ہیں، کھوپڑی ہے، یہ ہے، اور عورت کے مادے سے وہ چیزیں بنتی ہیں جو لطیف ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، دل ہے اور چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، سما ہے، بصر ہے، یعنی اس کے مادے سے لطافت لی جاتی ہے، اور مرد کے مادے سے سختی اور قوت اور غلاظت لی جاتی ہے۔ اب جدید سائنس مان رہی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک بہت بڑے عالمی ڈاکٹر ہیں گائنی کے، عورتوں کی ولادت کے مسئلے میں، وہ کافر تھا، اور وہ عالمی ڈاکٹر ہے، اس کی کئی جرنل میں رپورٹیں آتی ہیں، چھپتی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ اس نے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، فکسونا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ، یہ ساری ترتیب جو تھی قرآن میں، وہ چھپ کر کے سیدھا اسلامک سینٹر میں گیا، ایک عالم کو جا کے ملا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اور تخلیق انسان پہ جتنی آیتیں ہیں، مجھے خدا کے لیے قرآن سے ساری اکٹھی کر کے، ساری نکال کے، ان کا انگلش میں ترجمہ کر کے یا انگلش قرآن کے ترجمے میں نشان لگا کے دے دیں، تو وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے عالم تھے، ان کے پاس بھی علم تھا، انہوں نے اسی وقت ترجمہ منگایا اور ساری آیتیں نکال کے نشان کرتے گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جب پڑھا 2 دن 3 دن واپس آیا، اس نے کہا بھی آپ کے جو نبی تھے وہ ڈاکٹر تھے گائنی کے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی تو ڈاکٹر ہیں، وہ تو نبی تھے، رسول تھے، ڈاکٹر۔ انہوں نے کہا انہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جو میں نے اس علم میں 3 PhD کیے ہیں، ابھی تک جو مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نطفے کے بعد وہ علقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ پھر وہ ایک جونک کی شکل اختیار کرتا ہے، علقہ مانا جونک۔ پھر مضغہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کہا یہ تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں حضور ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اور کسی میڈیکل کالج میں کبھی نہیں گئے، بلکہ کسی استاد سے بھی نہیں پڑھا ہے انہوں نے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے اور اس کو اس کا خدا بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کا ایک بہت بڑا ایگریکلچرسٹ ہے، یعنی آپ کے زراعت کا بہت بڑا وہ آدمی ہے، ماہرین زراعت میں وہ انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کو سیمینار میں بلایا جاتا ہے۔ وہ اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ مثلاً ہم نے ایک ایسے دیکھے نا جی، آپ کا مثال کے طور پر ایک لان ہے گھر میں، آپ نے ادھر بھی پودے لگائے ہیں، ادھر بھی پودے لگائے ہیں، دونوں جانب پودے ہیں۔ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ بعض پودے ادھر ہیں، بعض پودے ادھر، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ رات کی رانی ادھر لگا دو، دن کا راج ادھر لگا دو، مقابلہ ہو جائے تو خوشبو زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے اس میں بھی تو جوڑا رکھا ہے نا، جیسے مرد عورت کے جوڑے کے بغیر کام نہیں بنتا، اس کے بھی جوڑے ہیں۔
ہر چیز کا جوڑا ہے. جانوروں میں دیکھا نہیں جوڑا ہے، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بکرا ہے، یہ بکری ہے، یہ مینڈا ہے، یہ بھیڑ ہے. ہر چیز میں جوڑا. یہ ہرنی ہے، یہ ہرن ہے، یہ سورنی ہے، یہ سور ہے. اسی طرح نباتات میں بھی جوڑے ہیں، جمادات میں بھی جوڑے ہیں. تو اس نے سوچا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پودا تو ادھر لگا ہوا تھا، ادھر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کیسے ہوگی؟ بھئی ہم نے پودا لگایا تھا رائٹ پہ اور درمیان میں فاصلہ ہے، لیفٹ پہ تو تھا نہیں، یہ پودا جو ہے یہاں آ گیا، یہاں پیدا ہو گیا. وہ اسی پہ ریسرچ کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا. تو ایک دن قرآن پاک کھولا تو اس میں لکھا اللہ نے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم بعض ہوائیں ایسی بھیجتے ہیں جو حمل ٹھہرانے والی ہوتی ہیں. اب وہ حیران ہو گیا. ابھی ہوائیں اور حمل اس کو سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو کافر تھا نا. وہ ایک عالم کی خدمت میں گیا، اس کو کہا کہ بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ادھر جو بیج پڑا ہے نا، اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ ادھر ڈال کے حمل کر دیتی ہے، یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی اس بیج کو اس درخت کے اندر ڈال دیتی ہے، اس کے اندر سے ایک شاخ پیدا ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے کہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں جو حمل ٹھہرانے کا باعث بنتی ہیں. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے سمجھ آ گیا قرآن سچ کہتا ہے. اب اسی طرح ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا نا جی کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے. دیکھا نہیں، اس لیے لوگ منکر پیدا ہو گئے کہ جی مردے سنتے ہی نہیں ہیں، انبیاء بھی نہیں سنتے، شہداء بھی نہیں سنتے. انہوں نے کہا بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کیسا عذاب، کیسا ثواب. اور پھر جب آدمی اپنا ایک یعنی بنا لیتا ہے نا، ایک اصول بنا لیتا ہے، پھر سارے قرآن کی وہ آیت اکٹھی کرے گا جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہوں، جو اس کے خلاف ہوں وہ کبھی نہیں پڑے گا. کیونکہ اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. جیسے ہمارے بعض بھائی جو ہے، ورنہ ہم تو کسی بھی الحمدللہ اعتراض نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ برحق ہیں اور علماء اہل حدیث بھی برحق ہیں. ہم تو کسی کو نعوذ باللہ باطل یا خطا کار یا گناہ گار یا غلط نہیں کہتے، لیکن ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. وہ بڑے ٹھنڈے دل سے کہہ دیتے ہیں یار کمال ہے حاجی صاحب، 70 سال تمہاری عمر ہو گئی، فاتحہ نہیں پڑھتے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی یار، تمہاری تو 70 سال کی نمازیں برباد ہو گئی ہیں. اب اگلا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تیری نماز ہی نہ ہو. اور پھر بیچارہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ وہ جتنی حدیثیں فاتحہ پڑھنے کے حق میں ہوں گی ان کو تو ساری کو جمع کرے گا، اور جو اس کے خلاف ہوں گی ان کے قریب ہی نہیں جائے گا. اب جس کو وہ سنا رہا ہے اس کے علم میں تو اگلی حدیثیں ہیں نہیں، وہ بیچارے کیا جواب دیں. اور انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تمام حدیثوں پہ نظر ہو. حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. تیسری جگہ حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے.
چوتھی حدیث میں حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ تو مانا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے۔ جب یہ ساری حدیثیں سامنے آئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بالکل ساری حدیثیں ہماری آنکھوں پہ ہے، منکر حدیث تو مسلمان۔ انہوں نے کہا بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیا مانا؟ اگر تم اکیلے ہو یا خود امام ہو، جب تک فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ اس میں مقتدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں مقتدی کو حضور نماز سکھلا رہے ہیں کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع، یہاں حضور سکھلا رہے ہیں مقتدی کو نماز، وہی سکھلایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو۔ انہوں نے کہا مقتدی کے لیے یہ ہے۔ اور پھر حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، مقتدی آ رہا ہے، امام رکوع میں چلا گیا، وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلا گیا، اس کی رکعت ہو گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، اس نے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا بیچارے نے، لیکن رکعت ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ تھا۔ اچھا اسی طرح یہ ہے کہ امام صاحب ظہر کی نماز میں ایک سورت پڑھ رہے تھے جس میں سجدہ تلاوت تھا، تو امام جب سجدے میں چلا جائے گا تو ہم مقتدی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں جی، کھڑے رہیں گے، ہم بھی سجدہ کریں گے۔ ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ ہمارے یہاں کیا قصور ہے بھائی؟ جس نے پڑھا ہے وہ کرے، ہم کھڑے ہیں۔ تو انما جعل الامام لیؤتم بہ، ہم امام کے تابع ہیں، لہذا اس کا پڑھنا گویا ہمارا پڑھنا ہے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو انصاف کی، عدل کی اور امانت و دیانت کی توفیق دے کہ وہ بلا وجہ ایک دوسرے پہ اعتراض نہ کریں، بلکہ ٹھنڈے دل سے تمام مسائل کا احاطہ کریں۔ اب دیکھیں جی احادیث مبارک میں آ گیا ہے کہ بھئی بندہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہوتا ہے، اب سمجھ نہیں آتا تھا۔ جی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس سے سوال بھی ہوتے ہیں، 3 سوال پوچھے جائیں گے، من ربک، دوسرا سوال ہوگا ما دینک، اور تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ 3 چیزیں پوچھی جائے گی، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہے گا ربی اللہ۔ پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام۔ اور پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے؟ الذی بعث فیکم، تو مومن کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اب کامیاب ہو گیا، کہیں گے نم کا نومت، اب آرام کرو، مزے کرو بھائی، تم پاس ہو گئے۔ اور جب کافر سے سوال ہوگا من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ بھائی تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا پتا، 100 جگہ پر تو ہم سجدے کرتے رہے، اب کون کون سا رب بتاؤں؟ ہم جناب کبھی علی حجویری کی مدار پہ سجدے کرتے رہے، کبھی اجمیر شریف سجدے، اب کس کس خدا کا نام لوں؟ ہاں لا ادری۔ وہ پوچھیں گے دین کیا ہے؟ ہوگا بس جو لوگ کہتے تھے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اب جناب یہ ہے، اب یہ مشکل آ گئی، اس بات کو سمجھو کہ حضور فرماتے ہیں قبر میں سوال جواب ہوگا، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ جب مٹی ڈال لو، قبر بند کر لو، تو اب قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھائی کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ حضور نے فرمایا الآن یسأل، اب پوچھا جائے گا، فاسألوا لہ التثبیت، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دے۔ اب یہ ساری حدیثیں ہمارے آنکھوں پہ ہمارا ایمان ہے۔
اور اسی طرح قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے فَأَكْبَرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَهُ، تو اب دوسری آیت قرآن میں یہ آتی ہے کہ ان الابرار لفی علیین، کہ جو ابرار ہیں، جو اخیار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے، اور جو کفار ہیں ان کی روح جو ہے وہ سجین میں ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے سجین ایک جگہ کا نام ہے، اور علیین 7ویں آسمان پہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہے۔ اس لیے لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جب روح علیین میں چلی گئی، یہ تو بس ایک جسد ہی ہے نا بیکار، یہ گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، کیسا عذاب، کیسا سوال؟ تو روح ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو علیین میں ہے، اور روح کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں ہوتی، روح کے بغیر بندہ بول نہیں سکتا۔ جب روح نکل گیا تو کیا بولے گا؟ موت کا معنی ہی یہی ہے انقطاع روح عن الجسد، کہ جب جسد سے روح کو نکال لیا جاتا ہے موت ہو گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر قیامت والے دن روح پھونکی جائے گی، کہ قیامت میں جب نفخ ثانیہ ہوگا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب روح علیین میں ہے اور کافر کی سجین میں ہے اور قیامت سے پہلے تو روح لوٹے گی نہیں، تو پھر سوال کس سے ہوتا ہے؟ جواب کون دیتا ہے؟ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب جدید علم نے ایمان سے کہے تسلی کر دی ہماری کہ نہیں، کہ حضور کا فرمان برحق ہے، کہ حضور پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور حضور پاک نے ایک صحابی کے قبر پہ بیٹھے ہم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب کیا بات؟ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں، قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا۔ اب یہ تو حضور فرما رہے ہیں، تو جو حضور کے فرمان کا منکر ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب جدید علم نے ایمان سے کہے مسائل حل کر دیے کہ نہیں کر دیے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، بڑا چھوٹے چھوٹے موبائل آ گئے ہیں دنیا کے اندر، اب جناب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نمبر اس کے پنچ کرتے ہیں، ساتھی آپ کا انگلینڈ میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، وہ انڈیا میں ہے، کہیں ہے، آپ نمبر ملاتے ہیں تو وہ نمبر سیدھا ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے جڑتا ہے، اور وہ پھر اسی نمبر کو پکڑتا ہے، دوسرے کو بھی نہیں پکڑتا۔ اب نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی رسی لگی ہوئی ہے، کس چیز سے وہ ٹکرتا ہے؟ تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ صرف نمبر پٹنا سے سیٹلائٹ سے رابطہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ سیٹلائٹ تو آسمان و زمین کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے روح کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ بندہ قبر میں ہو روح کا تعلق جوڑ دیا جائے؟ اس میں کیا مشکل آ گئی بھائی؟ یہ بندے جوڑ لیتے ہیں اتنی دور سے تعلقات، اللہ نہیں جوڑ سکتے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا جتنا علم جو ہے بڑھتا جائے گا، سارے قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں سب کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی۔ اب آدمی سمجھتا تھا نا کہ جی ہاتھیوں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارے گئے اور پتھر اوپر سے گرتا تھا، وہ بندے کے سر سے نیچے سے ہاتھی کو بھی گراتے ہوئے سے چورا چورا کر ڈالتا تھا۔ تو اب بندے سمجھتے یار کمال کی بات ہے، پرندے جو پتھر لے آئے تھے، اب پرندہ اتنا بڑا پتھر تو نہیں لے آیا ہوگا نا، ایک چونچ میں تھا اور 2 پنجوں میں تھے، تو اب ایٹم نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں، کہ ایک ایٹم گراؤ تو 80 لاکھ بندہ ایک وقت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندہ ایٹم بنا سکتا ہے تو خدائی ایٹم کے گرنے سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اب مشکل ختم ہو گئی۔
اچھا بندے سوچتے تھے جب پڑھتے تھے کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن شریف ہے اور حضور کا فرمان ہے، اب ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن حضرت سلیمان کا کہتے ہیں تخت تھا اور تخت اڑتا تھا، جی تخت پتہ نہیں کیسے اڑتا تھا، تو اب اگر بندوں کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز اڑ سکتے ہیں تو اللہ کا ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا؟ کیا مشکل ہوگی بھائی؟ اور اللہ نے تو ایک لفظ میں مسئلہ حل کر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھا بنائی تاکہ تم سواری بھی کرو، تمہاری زینت کا سبب بھی بنے، اور ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتے جائیں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور دیکھو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اور فرمان رسول عربی میں ہے وہ حق ہے، قیامت حق ہے، عذاب ثواب قبر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے جسد مبارک کو محفوظ رکھتے ہیں، اگر ارواح مبارکہ علیین میں ہوں تو ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کفار کے لیے عذاب برحق ہے، اور اصل عذاب ثواب قیامت والے دن ہوگا۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کر لیں، اللہ آپ کو مجھے بھی صحیح عقیدے پہ رہنے کی توفیق دے۔ آپ کے سوال جو کہ بچ جاتے ہیں، میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں آپ ہر ممکن احتیاط کریں، یعنی پانی ڈالتے رہیں، بیٹھے رہیں حتیٰ کہ تسلی ہو جائے کہ قطرے ختم ہو گئے۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے خود تکلیف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیشاب کیا ہے نا تو 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد 2 منٹ کے بعد پھر بیٹھ جائیں، صاف ہو جائے۔ چونکہ پراسٹیٹ پرابلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ ابھی دنیا میں بڑے بڑی دوائیں بھی آ رہی ہیں، اصل شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پیٹ میں گیس ہے اس کو روک روک کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آدمی پہلے جا کے فارغ ہو جائے، سکون سے آ کے نماز پڑھے، یہ نہیں کہ توجہ نماز کے بجائے پیٹ کے اس ہوا کی طرف ہو، پھر نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ بعض لوگوں نے قرآن مجید موبائل میں لکھا ہوا ہے، بالکل پڑھنا جائز ہے، لیکن پھر حمامات میں تو نہ لے جائیں نا۔ میرے کچھ رشتے دار ہیں جو دیہاتوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے دیہاتی عورتوں کو، غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے بال خریدتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ یار ایک مسئلہ ہے، یہ اللہ پاک نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی سارے مسائل کا ٹھیکیدار ہے مولوی مکی۔ عمرے پہ آتے ہو یا حج پہ آتے ہو تو عورت کے لیے کتنے بال کٹانے کا حکم ہے کہ 1 پور کے برابر بال، یعنی حج عمرے کے میں بھی اس کو پورے بال کٹانے کا حق نہیں ہے، یہ ایک بال کاٹ کے بیچتی رہے۔ اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ عورتیں بال بیچ کے پیٹ پال رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آتا کہ ان کی مدد کریں۔ جیرانہ سے عمرہ کرو یا مسجد عائشہ سے، دونوں افضل ہیں، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جیرانہ سے افضل ہے۔ آپ مسافر لوگ ہیں، قسمت سے آئیں، جہاں جہاں موقع ملے سارے کریں، آپ مسئلوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ احادیث کو نقصان پہنچایا گیا، ہم نے تو جناب آج تک نہیں سنا، بلکہ اس حکومت نے تو قرآن حدیث کی وہ خدمت کی ہے جس کی پورے عالم میں مثال نہیں ملتی۔
آپ مدینے جائیں نا، وہاں جا کے مجمع فہد دیکھیں جس میں قرآن چھپتا ہے، آپ حیران ہوں گے کتنے کافر لوگ ہیں جو اس مجمع کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک آدمی بالکل ٹھیک ہے لیکن عمرہ ویل چیئر پہ کرے، بالکل ناجائز۔ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے تندرست بنایا ہے، بلا وجہ بیمار بنتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں ویسے ہی ویل چیئر پہ ڈال دے پھر کیا کرو گے؟ خدا سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ نے توفیق دی ہے، چلو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر 4 امام ہیں، 2 امام ایک مسئلے پر ہیں اور 2 امام ایک مسئلے پر ہیں، الحمدللہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ قول راجح اور دلائل قویہ کن کے پاس ہیں۔ احترام ہم سب کا کریں گے، ادب ہم سب کا کریں گے، لیکن وہی سب سے زیادہ دلائل جو ہیں قویہ کس کے پاس ہیں اس کو مانیں گے۔ یار یہ جھگڑے تو آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، پہلے تو یہ جھگڑے تھے ہی نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کبھی نماز میں امام نہیں بنتے تھے، ہمیشہ کسی طالب سے کہہ دیتے بھائی تم نماز پڑھاؤ، اچھا بھی تم نماز پڑھاؤ۔ یار تقویٰ تھا، خیال احتیاط تھی کہ بھائی سب کی نماز کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں۔ تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ بغداد میں گئے اور اس مسجد میں گئے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ بھی رہا، پھر قبر بھی تھی اور ساتھ میں مسجد تھی۔ اچھا وہاں جب نماز کا وقت آیا تو شاید مغرب کی نماز تھی یا کون سی نماز تھی، کوئی نماز تھی بہرحال، تو امام صاحب فوراً امام شافعی مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھائی۔ بہرحال لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمیں امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کے نصیب ہوگی سعادت۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو نماز پڑھاتے نہیں تھی، آج کیا شوق ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یار مجھے حیا ہے امام حنیفہ کی قبر سے، اس کے نزدیک چونکہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اگر میں مقتدی بنتا میں فاتحہ پڑھتا تو اس کی مخالفت کرتا۔ میں نے کہا امام بن جاؤ، اس میں تو کوئی مخالفت نہیں نا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، مسئلے میں مخالفت ادب مکمل۔ آج ہم تو جناب چھوٹی سی بات ہو جائے تو یہ کافر تو وہ کافر۔ انسانی روح کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے یہ قیامت میں اللہ سے پوچھنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے حضور آپ سے کوئی پوچھے تو کہو قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم دیے ہی نہیں گئے تو میں کہاں سے بتا دوں؟ قیامت والے دن اللہ سے پوچھ لینا کہ جناب میری روح کس سے بنائی تھی آپ نے؟ کہتے ہیں کوئی وادی جن ہے وہاں گاڑی چلتی ہے تو آپ بھی وہاں رہیں تاکہ نہ پیٹرول ڈالنا پڑے گا نہ ڈرائیور کی ضرورت رہے گی، وہاں آپ جا کے رہیں، گاڑی خود بخود چلتی رہے گی۔ کوئی وادی جنشن نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، ڈھلان ہے اور بعض پہاڑوں میں میگنیٹک اثرات ہیں اور کچھ بھی نہیں، کوئی جنشن نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اب کس زبان میں اعلان کریں؟ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، بنگالی میں، برمی میں؟ انشاءاللہ جنازہ دوسرے دن پڑھیں، کیا خیال ہے آپ؟ تو تم کیوں نہ عربی کا ایک لفظ سیکھ لو؟ اچھا نہ بھی سیکھو، جو اعلان جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات۔